اور اس کے بعد ہمارے اس اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے سپاس نامہ جو ہمارے حضرت مفتی ابوالکلام صاحب کے ذمہ ہے، حضرت ناظم صاحب کے شان میں سپاس نامہ پڑھنے کے لیے میں مفتی ابوالکلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آ کر پیش کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مولانا مفتی رفیع صاحب بھی ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ دو علماء کرام حضرت ناظم صاحب کی نظامت کے پہلے ہی سال میں حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور حضرت کے نظامت کے پہلے دو حفاظ کرام ہیں۔ انہی دو حافظ قرآن کے بننے کے بعد بقیہ علماء کرام کا حافظ بننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں ان دونوں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں پیش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سپاس نامہ جو تیار کیا گیا ہے استاذ الاساتذہ حضرت مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہ کے نام پر اور ان کی شان میں، اور یہ تمام ابنائے قدیم کی مدرسہ عربیہ سراج العلوم نمبور کے تمام طلباء کی جانب سے اور ان کے دل کی آواز ہے۔ حضرت اس کے اندر اس سپاس نامے میں یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہ کی طالب علمانہ زندگی اور آپ کے دینی خدمات، مخلصانہ دینی خدمات کی جو ہے اس کے اندر پورا مضمون کی شکل میں تیار کیا گیا ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے، ابنائے قدیم سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے تہہ دل سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائی 25 صفر المظفر 1440 پر 4 ہجری، مورخہ 1 اگست 2024 بروز ہفتہ، گلہائے عقیدت، نشست اعزاز اساتذہ کرام و محفل ابنائے قدیم مدرسہ عربیہ سراج العلوم بخدمت استاد محترم الحاج مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہ، بانی و محتمم جامعہ ضیاء القرآن لاؤ ضلع گنٹور و نائب صدر مجلس العلماء گنٹور و صدر آل انڈیا ملی کونسل گنٹور و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ شاخ گنٹور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اسی ذات لم یزل ولا یزال کے لیے ہی سزاوار ہے، جس کا کوئی ساری نہیں ہے، جو زمان و مکان کے حدود و قیود سے پاک ہے۔ بے شمار و انگنت درود و سلام ہو سید الثقلین سرور کونین امام المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے آل طاہرین اور خلفاء راشدین، صحابہ سابقین، انصار مہاجرین، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء دین پر، جن کی خدمات زرین کو امت نہ کبھی بھول سکتی ہے، نہ ان کی عزت و عظمت کی پامالی پر خاموش ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا رنگ و بو و کائنات میں گو نہ ہو، رب وجود نے ہمیشہ ایسی عظیم الشان اونچی شخصیتوں کا وجود مسعود بخشتے رہے ہیں، جن پر آسمان کی بلندی رشک کرتی ہے، ستاروں کی چمک اپولوں کی مہک فخر کرتی ہے، شمس و قمر ضیاء مانتے ہیں، چرند و پرند اطاعت کرتے ہیں، کبھی نبی و پیغمبر کے حسین و دلکش صورت میں تو کبھی صحابہ اور رہبر کی خوشنما شکل میں۔ غرض اسی سنت قدیمہ خدا بندی اور عادت پارینہ ازدی کی سنہری کڑی کے فرد و بشر اتنا گوہر حضرت ہمارے ناظم صاحب دامت برکاتہ کی صدور صفات ہیں، جو اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی طالب علمانہ زندگی، ابتدائی تعلیم، مادر علمی، دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سراج العلوم نمبور میں سلطان علم و فن استاذ الاساتذہ رئیس العلماء بانی مجلس العلماء گنٹور
حضرت عبد سید عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہوئی۔ حفظ کی تکمیل مدرسہ عربیہ کاشف العلوم میں خادم قرآن حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رشادی اور حضرت قاری عبدالرشید صاحب سے ہوئی، اور پھر عربی درجات کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد سے، پھر آپ کی فراغت ملک کا ممتاز ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 2001 میں ہوئی، پھر 2002 اور 2003 میں فقیہ العصر حضرت مولانا سید خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے یہاں زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ افتاح کی تکمیل فرمائی۔ افتاح کی تکمیل کے ساتھ ہی آپ بلوہاری شریف پٹنہ سے قضاوت کی تکمیل فرمائی، اور اسی کے ساتھ آپ اپنے اساتذہ کے منظور نظر رہے، کبھی کسی استاد کے خلاف، کبھی کسی استاد نے آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی۔ آپ پڑھنے میں بڑے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ اپنے تمام طلباء میں ممتاز رہے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا وصف جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کی تحریر، سبحان اللہ، عربی خط ہو یا اردو خط، سبحان اللہ، ایک اپنا مثال قائم رکھی۔ آپ کا روحانی اور اسلامی تعلق ہمارے ناظم صاحب دامت برکاتہم اپنے طالب علمی کے زمانے سے اپنے علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنہ کی سفارش کے لیے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ بلال حسنی دامت برکاتہم کے اشارے پر مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق برس پر جوانی کی عمر ہی میں آپ نے بیان فرمائی، ان سے راہ سلوک طے کرتے رہے، پھر علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا فانی سے فرغ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بلال حسنی دامت برکاتہم کے ایمان و اشارے سے اپنے راہ سلوک کے منازل طے کرتے ہوئے اپنے روحانی تشنگی کو بجھانے کے لیے ہمارے ریاست آگرہ و تلنگانہ کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم بانی و ناظم مدرسہ اشاعت الخیر حیدرآباد کی سرپرستی میں رہ کر آپ راہ سلوک کا وقت یعنی ابھی تک آپ ان سے اپنی ارادت و عقیدت کو بڑھا رہے ہیں۔ مدرسے کا کوئی کام ہو یا ذاتی کوئی مشورہ ہو، اپنے شیخ سے رجوع کیے بغیر آپ قدم نہیں بڑھا رہے۔ آپ کی دینی خدمات کی ابتدا 2003 میں افتاح کے فراغت کے بعد اپنے استاد محترم کے حکم سے ورنگل کے نسوان میں آپ کی خدمت کی ابتدا شروع ہوئی۔ وہاں بھی سال اول ہی میں بخاری شریف آپ کے زیر درس رہی۔ آپ نے اپنے مادری علمی مدرسہ عربیہ سراج العلوم کی 2005 سے 2020 تک الحمدللہ بحسن خوبی اپنے فرض منصب اہتمام کو سنبھالا۔ آپ کے دور قیادت ہی کے اندر مدرسہ عربیہ سراج العلوم ترقی کرتا گیا۔ 450 طلبہ وہاں رہے۔ تمام ابنائے تمام ابتدائی تعلیم تعلیمی شعبہ جات کے ساتھ ساتھ شعبہ عالمیت جماعت بجم تک کی وہاں منظم انتظام میں تعلیم ہونے لگی۔ طلبہ آپ سے پڑھنے میں، آپ سے مزاج سیکھنے میں، پھر آپ سے گھڑی کے قبلے کو رک کر صحیح کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور کئی طلبہ نے آپ سے انتظام فرض کیا ہے، اور وہ دیگر مدارس کو جا کر آپ کے حوالے سے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے وہ دور بھی دکھایا کہ بیک وقت 27 اساتذہ کرام آپ کے ماتحت میں رہ کر مادر علمی مدرسہ عربیہ سراج العلوم کی ترقی میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ ہمارے مادر علمی کو 1964 میں ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا، لیکن آپ ہی کے دور کے اندر مدرسہ عربیہ سراج العلوم تعمیری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ماشاءاللہ کافی ترقی کرتا گیا۔ اب مدرسہ عربیہ سراج العلوم کے اندر جو زیبا عمارتیں، خوشنما مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کی مرہون منت ہے۔ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے طیب اور پاکیزہ مال کو آپ کے بھروسے پر فراخ دلی کے ساتھ مدرسہ عربیہ سراج العلوم کو عطیہ کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ پھر وقت بھی آیا کہ 2014 میں آپ نے اساتذہ کرام سے اور ذمہ داران مدرسہ سے مشورہ کرتے ہوئے مدرسہ عربیہ سراج العلوم کا وہ تاریخی اجلاس قائم فرمایا، جس کی سرپرستی حضرت اقدس حکیم الامت محمد
मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब मोहतमीम व शकील हदीब व शेखुल हदीब मदरसा दारुल उलूम सबील रशाद मदर बैलून ने फरमाए, इस इजलास को आम और हम तलामिज़ा 50 साला इजलास जश्न ज़र्रीन के नाम से याद करते हैं। हजरत नाज़िम साहब की कोशिशों से 1964 से लेकर 2014 तक जितने भी हुफ़ाज़ वहाँ से फारिग हुए हैं उन तमाम को जोड़ने की पूरी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर निदाए सिराज के नाम से एक किताब भी निकला जिसके अंदर तमाम फारिगीन के नाम हद्दुल मक़दूर जमा करने की पूरी कोशिश की गई। ये जलसा हमारे लिए और पूरा आंध्र पूरे आंध्र प्रदेश के लिए एक मिसाली जलसे के तौर पर कायम हुआ। अल्लाह हमारे नाज़िम साहब को नजर बस से हिफाजत फरमाए, आमीन। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे नाज़िम साहब की तरक्की का एक राज ये भी है कि आपकी तरबियत में, आपके हमाकत मुतवज्जा होने में आपके वालिदैन मुहतरमीन की नीम शबी की दुआओं का असर है। आपके वालिद मुहतरम मादर इल्मी मदरसा अरबिया सिराजुल से फारिग होने वाले अव्वलीन फारिगीन में से हैं। ये भी हमारे नाज़िम साहब की खुशबख्ती है कि आपके वालिद मुहतरम हजरत अलहाज हाफिज महबूब साहब दामद बरकातहू भी इसी सिराजुल उलूम की ज़ियाफ़ाशियों से फैज़ याफ्ता है और आप भी इसी से खुशअची हैं। अल्लाह पाक ने इस वक्त आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। फिर आप चंद वजूहात की बिना पर अपना एक दायरा जामिया ज़ियाउल कुरान नाम गुंटूर जहाँ ये नशिस्त एजाज़ असातिज़ा इकराम आबनाए कदीम मुनाकिद हुआ है 2021 में। ये हमारा इजलास 2021 में ये हमारा जामिया ज़ियाउल कुरान अपने वतन मारूफ में इस इदारे की सही बुनियाद रखी गई है। फिर इदारा तरक्की करता गया। आज हमारे सामने एक तनावर दरख्त की शक्ल में है। अल्लाह इस इदारे की तरक्की फरमाए, आमीन। और हमें पूरी उम्मीद है फिर वो ज़माना लौट आएगा इस इदारे में भी तलबा की वो तादाद और असातिज़ा की तादाद और ज़िंदगी की ज़ेरो इमारतें जो हमने मदरसे सिराजुल उलूम में देखा था इंशाअल्लाह ज़रूर लौट आएगा। हज़रत क़िबला दामद बरकातहू आप शहर गुंटूर बल्कि ज़िला गुंटूर की मुअक्कद तंज़ीम मजलिसुल उलमा के 2 मरतबा नायब सदर रह चुके हैं। ताहाल नायब सदर हैं। आप ऑल इंडिया मिली कौंसिल के सदर मुहतरम और राब्ता मदारिस इस्लामिया ज़िला गुंटूर के आप सदर हैं। फिर आप कई मसाजिद के जिम्मेदार हैं और बहुत सारे लोग आपको मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से शहर में याद करते हैं। अल्लाह पाक ने आपको गुफ्तार का सलीका, रहन सहन का ढंग, बोल चाल का मिठास और खास कर आपका तुर्रा इम्तियाज है वो आपकी मेहमान नवाजी है। अपने छोटों पर शफकत, बड़ों के साथ अदब और एहतराम की जो वस्फ़े खुसूसी है, ऐसे बेशुमार और औसाफ हमीदा से अल्लाह ने आपको नवाजा है। अल्लाह पाक आपको नजर बसी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के तलाक़िज़ा को आपसे खूब इस्तिफ़ाज़ा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ ये हमारा इजलास कामयाब हो। ये चंद मुख्तसर से सतूर किताब से कलम करने की शहादत पाता हूँ। अगरचे ये आपके शान के लायक नहीं है फिर भी चंद सतूर हमने अपने अक़ीदे के तौर पर किरदार से कलम किया है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और तमाम असातिज़ा को बाहयात जो बाहयात है हम दुआ गो हैं अल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा को सेहत व आफियत के साथ रखे। जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। ये दुआ अज़मत और जुमला जहां आमीन व इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। पेशकश जमीअ अबनाए खदीम मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम नंबर 2005-2020। ये सब हमारे असातिज़ा की और ख़ासकर हमारे मुफ्ती साहब दामद बरकातहू की ये तालिब इल्माना ज़िंदगी है। तो हम सब तमाम तलबा और अपना एक खदीम से दरख्वास्त है कि हज़रत वाला के सामने पेश करें। तमाम तलबा आकर हज़रत को पेश करेंगे। आ जाओ आइए हम वहाँ सकते माशाअल्लाह। अल्लाह नज़र बस से हिफाजत करना, अल्लाह कबूल करना माशाअल्लाह। देख पीछे जी